أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف من الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے مبارک جو ہم نے تلاوت کی ہے وہ ہے سورۃ آل عمران کی سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 104، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہے، وہ اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکتے رہے، اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کی خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے اس کو برا جائے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 179۔ تو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کچھ وضاحت ہم مختصر الفاظ میں کریں گے۔ لوگوں کو اپنے دائرہ کار میں نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ اپنے دائرہ کار میں حکمت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول مد نظر اس کے 3 اصول۔ نمبر ایک شریعت کی خلاف ورزی۔ کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جو اسلامی شریعت کی واضح خلاف ورزی، جیسے شراب پینا، چوری کرنا وغیرہ۔ البتہ اگر یہ شریعت کی واضح خلاف ورزی نہ ہو بلکہ اس میں دو آراء تو اپنے نقطۂ نظر بیان کر کے مدعو کے نقطۂ نظر کی قدر کی۔ نمبر دو دائرہ کار کا متعین ہونا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ معروف کا حکم اور منکر سے بچنے کی تلقین کرنے کا مکلف ریسپانسبل ایک شخص اپنی دائرہ کار میں اس سے باہر۔ مثال کے طور پر ایک باپ اپنے 10 سالہ بچے کو نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹ اور مار سکتا ہے، لیکن وہ یہ عمل پڑوسی کے بچے پر نہیں کر سکتا۔ دائرہ کار انتہائی ضروری ہے، ورنہ رزلٹ نتیجہ غلط ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بازار میں آنے جانے والے بے پردہ عورتوں کو زبردستی نقاب پہنانا شروع کر دے تو انجام فساد ہوگا۔ تیسری بات تیسرا اہم اصول حکمت ہے۔ اس کے لیے مختلف اسالیب اختیار کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات بنا حکمت امر بالمعروف یا نہی عن المنکر سے نتیجہ برعکس پیدا ہو جائے۔ مثلا کسی شخص کو غلط انداز میں کی گئی نماز کی تلقین اسے رہی صحیح نمازوں سے بھی متنفر کر سکتی ہے۔
اس لیے یہ تین باتیں یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں مد نظر رکھنا ضروری ہے. اسی مختصر وضاحت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.